درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان ذکر، بانیان فرش عذاب، بانیان مجلس عذاب، بانیان ذکر سید الشہداء، میری مراد بابا جی سید نفیس شاہ صاحب، نالین شاہ صاحب، حمید شاہ صاحب، منصب شاہ صاحب، ان کے رزق حلال میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصاً مرحوم مغفور بابا جی سید اظہر حسن کاظمی صاحب، محسن شاہ صاحب، سرور شاہ صاحب، واصف شاہ صاحب، نوازش شاہ صاحب، نقی شاہ صاحب، اس خاندان کے باقی مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے کوشش کر کے پاک نبی اور ان کی پاک اولاد پہ صلوات سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران سلطان نینوا، موالیان ولی حق، آپ سب عزت دار عزاداروں کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ لکھ باری بسم اللہ۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مجلس پاک شروع ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، ناظم منبر بھی مجبور ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے اس کے پاس، اس ترتیب سے چلنا ہوتا ہے۔ جو وقت مجھے بشارت بھائی جان نے کہا ہے اس سے بھی میں تھوڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی تھوڑی جی نیکی کرو، نظر اللہ نیاز حسین، مجلس پاک دے ماحول واسطے بیٹھیاں بیٹھیاں دو قدم نیڑے آ جاؤ۔ ہر بندہ ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہے، دو قدم ہر بندہ کوشش کرو، جڑے کرو آگے وہ ذکر واسطے آ جاؤ۔ اٹھے ہوئی آتو سے جوانوں سارے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، بسم اللہ۔ تھوڑی آواز کھولے سر جی، بسم اللہ مرشد۔ جناب عزیزم علی جعفر حیدری صاحب، شرالی صاحب، برادری عزیز عدیل الطاف صاحب، مولا کی عزتدار مدہ خان تشریف فرما ہیں۔ صادق امام سے، صادق مولا سے، کسی بندے نے کہا مولا آپ کے ماننے والا ہوں، بڑا غریب ہوں، مولا آپ کے ماننے والا ہوں۔ سائن جی ایک گھنٹہ پڑھا یا ایک منٹ پڑھا، مجلس میں جملے پڑھ رہی، کہتا مولا آپ کے ماننے والا ہوں، بڑا غریب ہوں۔ صادق امام فرماتے ہیں یا ماننے والا نہ کہے یہ غریب ہے۔ اینی دیر لگ دیجئے، اینی ساری میرا ہو، اینی دیر لگ دی، بولو حیدری، اتر سے پاکہ نہ ہونا چاہیے نا صدقے بھائی، آخر تک کو چاچیاں تک بزرگاں تک سارے حیدری۔ بسم اللہ بابا سے لکھ واری آکھا سرکار، کہتا مولا آپ کے ماننے والا ہوں، بڑا غریب ہوں۔ مولا فرماتا ہے یا غریب نہ کہے یا ماننے والا نہ کہے۔ کہتا مولا حج واجب نہیں مجھ پہ، کیونکہ استطاعت نہیں رکھتا، غریب ہوں، لیکن آپ کے ماننے والا ہوں۔ دل ہے کہ میں حج بھی نہ کروں، حج کیے بغیر مجھے حج کا ثواب مل جائے، حج کیے بغیر۔ بشارت صاحب تو لائے کہ دیو چاچو رہتا کاکیوں تو میں فرمان تے چھڑ دیاں گا، ربائی بھی نہیں پڑھاں گا، دل کرے تے بول چھڑیا جے۔ کہتا مولا کوئی عمل ایسا ہے کہ میں حج بھی نہ کروں، حج کیے بغیر میرا شمار حاجیوں میں ہو جائے۔ صادق امام مسکراک فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بیٹھ کے خلوص نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے۔ ایڈی بڑی تھانی تھے بیٹھے ہو، پچانوں کا مطلب کی تھے بیٹھے ہیں۔ ایک بار یہاں روڑے جواز ہے، مل کے قرآن پڑھو، ہاتھ چاہو سارے سارے مل کے حیدری نسل جی بیت وارڈ انشاءاللہ امام حسین بستیاں رکھن جی۔ بسم اللہ سرکار، لکھ باری بسم اللہ کر۔ چار مصرے پڑھنے میں ہو سکتا ہے بچوں تے چھڑ دیں۔ منور شاہ صاحب میرے تو پہلا بلکہ ایک دو ذاکروں تو پہلا پڑھتے سن پہ پاک مخدومہ کی بارگاہ میں، پاک حسین کی پاک اماں کی بارگاہ میں وہ نظرانہ قیدت شاہ جی پیش کر رہے تھے۔ میرا بھی دل ہے کہ میں چار مصرے شہزادی کی بارگاہ میں پڑھوں۔ فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے؟ توجہ، مصرع پہلا پڑھ لیں،
تشریح کروں گا تو سلام کروں گا. فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. مومنین کی ایک اماں مسلمانوں کی ایک اماں روایت کرتی ہے. مسلمانوں کی ایک اماں عباس روز جہنا اس بندے میں مجلس سننے جاج کوئی نہیں پھر چوب رہ گیا. مسلمانوں کی ایک اماں روایت کرتی ہے کہتی ہے میں اسلام کی اماں کے در پہ گئی. بیٹھا گجرات میں پڑھ لیا نارواڑی والے یار میں نوکری کر لی اپنے ایک سے لے. کہتی ہے میں اسلام کی اماں کے در پہ گئی. آنگن میں حسین کی اماں کھانا پکا رہی تھی. آگ جلی ہوئی تھی. چولہے میں آگ جل رہی تھی. لکڑیاں جل رہی تھی. شولے بلند تھے. ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی. کہتی ہے میں نے غور سے دیکھا تو حسین کی پاک اماں چمچ کے بغیر ڈوئی کے بغیر ہنڈیا میں ہاتھ ڈال کے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی. ارمان لگا جڑا بندہ شیعہ ہے ہاتھ نہیں چاہ سکیا. ارمان لگا میں نے حسین کی اماں چمچ کے بغیر ڈوئی کے بغیر ہاتھوں سے کھانا پکا رہی ہے. کہتی ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی میرے سامنے ایک ہاتھ ہلاتے 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 شاہ جی سید بول رہا ہوں ہلاتے ہلاتے ہنڈیا میں ہاتھ چلاتے چلاتے اچانک حسین کی اماں نے ہاتھ باہر نکالا تو بطول کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. بطول کا ہاتھ بولنا بطول کا ہاتھ شالا اچھا رہے تھے. بطول کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. کہتی میں حیران پریشان ہو گئی کہ جا کے نبی پاک کو اطلاع دوں کہ آپ کی بیٹی ہاتھوں سے کھانا پکا رہی ہے. کہتی میں پاک رسول کے پاس آئی. ابھی میں نے کچھ کہنا تھا. ابھی میں نے کچھ ایک بندہ سمجھے میں کامی راضی. ابھی میں نے کچھ کہنا تھا. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں بطول نے کچھ کہہ تو نہیں دیا. بطول نے کچھ کہہ تو نہیں دیا. کہتی یا نبی اللہ آج تو حیرانی کی حد ہو گئی. پاک رسول فرماتے ہیں کیا ہوا. کہتی جی میں آپ کے آنگن میں تھی. بطول کے آنگن میں گئی. آپ کی بیٹی کھانا پکا رہی تھی. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. کہتی میں دیکھ رہی تھی آگ جلی ہوئی تھی. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. اس نے کہا ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. اس نے کہا میرے سامنے بطول چمچ کے بغیر ڈوئی کے بغیر ہنڈیا میں ہاتھ ڈال کے کھانا پکا رہی تھی. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. علی جعفر صاحب تو لے کے دے وہ چاچے اور تک اس بندے نو میں داد دیاں گا سبحان اللہ کھنگا جڑا پھر کیا ہوا سمجھ کے تو سبحان اللہ کے جا. کہتی یا نبی اللہ میری حیرانی کی حد نہیں رہی. میرے بھائی کھڑے کھڑے ہوئے آپ کی بیٹی نے گرم سالن میں سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. ہوئے 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 ہوئے. نبی فرماتے ہیں پھر کیا. اس نے کہا یا نبی اللہ میں تو حیران پریشان ہوگی. اتنی زیادہ آگ تھی دھواں بلند تھا شعلے وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے ہنڈیاں پک رہی تھی. بطول نے ہاتھ نکالا آپ کی بیٹی کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. نبی فرماتے ہیں فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. سچائی فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے. فاطمہ نار جہنم کو بجھا سکتی ہے. جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام اس کے ہاتھوں کو بلا آگ جلا سکتی. کیا بات تھوڑے پڑھن دی کیا بات. نعرہ تکبیر. سارے بازو بلند کر کے آلو معاش شریف سیالکوٹ تو تشریف لے آئے ہیں تھوڑے نسل جی وے تھوڑی انشاءاللہ. نعرہ رسالت. نعرہ اٹھارہ وصیت کی ہیں علی پاک. 8-9 منٹ میں فضائل پڑھے. 2 جملے میں غربت تواڈے احترام چ پڑھوں میں چھڑ گیا سی. تسی نعرہ نہ لواندے میں چھڑ گیا سی. 18 وصیت کی ہیں علی پاک. مرشد شاہ چاہتی میں جملہ پورا کھانا یہ بے بس آئے کریں گے. کس کسی نے ندیم کس وصیتاں کیتی ہیں. پاک حسین دی پاک اماں میں عزدار شیعہ مالا پتر میرے پیچھے عزدار ذاکر بیٹھے نے کوشش کریں گے وہ بھی حج شامل ہو جائیں. 18 وصیت کی ہیں علی پاک کو 18 سال کی ضعیف خانی. شیعہ دی آئے نکل گئے. شیعہ بندے آئے کر گئے. صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں نوکر جو ہے بادشاہ. 18 وصیت کی ہیں علی پاک کو. کہتی یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی مجھے غسل خود دینا. یا علی مجھے کفن خود دینا. یا علی مجھے حنوط خود کرنا.
ایک ایک جملہ نا ٹیر سارا پہاڑے مصیبتوں دا کہتی یا علی میرا بند تابوت بنانا، یا علی میرا ٹائم نہیں نا میں کھولا، یا علی میرا بند تابوت بنانا، کہتی یا علی میری 40 قبریں بنانا، یا علی میری 40 قبریں تو بنانا۔ ممبر تو لے کے آخر تک منت میری اولاد ہوئے، شیعہ بندہ ہوئے تو ایک باری اچھی ہائے کرے آجے چیخ مار کے دی یا علی میرے حق کا واسطہ میری قبر پہ پارا دینا۔ میں پڑھ گیا معاف کر دیا جی، کہتی یا علی میری قبر پہ پارا دینا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میری عالیہ کو شرم بڑی آتی ہے۔ آخری وصیت نوکری تمام ہوگی، اچانک ایک ہاتھ علی پاک کے پاؤں پہ رکھ کے چیخ مار کے دی یا علی جن نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ۔ اب سید آئے کرو اس گال دیا، جن نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ۔ علی فرماتے ہیں بطول معافی گنجائش نہیں ہے، سیدہ فرماتی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ناصر پیچھے ہویا تاکہ میں گل لپڑا کے تو گل تاں چھڑا ممبر۔ یا علی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علی فرماتے سیدہ تیرا باپ سردار تھا، مکے والوں نے پشت پہ اوجی رکھی نبی نے معاف کر دیا، طائف والوں نے پتھر مارے نبی نے معاف کر دیا، معافی گنجائش نہیں ہے۔ کہتی یا علی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علی فرماتے سیدہ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اللہ کرے میں گل پڑھا لما۔ کہتی یا علی ایک دکھ ایسا ہے جو باپ کی نسبت مائیں زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ میں پڑھ گیا کوئی گاہ دڑیا، میں اشارت پوری پڑھ گیا۔ ایک دکھ ایسا ہے جو باپ کی نسبت مائیں زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں بطول وہ کون سا دکھ ہے؟ بی بی کہتی یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے، زوار جی معاف کرے، جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا اور اس کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے، زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں، ماں کا دل ہوتا ہے بچوں کو ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں، بچوں کا لباس تبدیل کروں، بچوں کو نہلاؤں۔ چیخ مار کے شہزادی کہتی یا علی تیری امامت کی قسم ہے 95 دن ہو گئے میں حسن سے منہ چھپا کے روتی ہوں، میں حسین سے منہ چھپا کے روتی ہوں۔ علی فرماتے ہیں بطول منہ چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے ایک بندے نے اتنے زور سے تماچا مارا میرا کان پھٹ گیا، میرا گوشوارہ اتر کے زمین پہ جا گرا۔ یا علی میرا حسن غیرت مند ہے، میرا حسین غیرت مند ہے، میرے بیٹے میرا نیلا رخسار دیکھ کے مرنے سے پہلے زخمی بیٹی پاک رسول کی سب کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول۔